دوستو، روشنی ٹی وی میں خوش آمدید۔ مشرق وسطیٰ کے دو حریف ممالک ایران اور سعودی عرب نے چین کی ثالثی کے نتیجے میں گزشتہ ہفتے کئی برسوں سے منقطع سفارتی تعلقات بحال کرنے اور ایک دوسرے کی جانب دوستی کا ہاتھ بڑھانے کا غیر متوقع اعلان کیا ہے۔ 2016 میں پیش آنے والے چند واقعات کے بعد ایران اور سعودی عرب نے اپنے سفارتی تعلقات منقطع کر لیے تھے۔ سفارتی تعلقات اس وقت منقطع ہوئے تھے جب سعودی عرب میں ایک معروف شیعہ عالم کو پھانسی دیے جانے کے بعد ایرانی مظاہرین نے سعودی سفارت خانے پر دعویٰ بول دیا تھا۔ اس واقعے کے بعد سے سنی اکثریتی سعودی عرب اور شیعہ اکثریتی ایران کے درمیان کافی کشیدگی پائی جاتی تھی۔ مشرق وسطیٰ میں بالادستی کے لیے مقابلہ کرنے والے یہ دونوں ممالک ایک دوسرے کو اپنے لیے خطرہ سمجھتے رہے ہیں، اور اس مقابلے میں دونوں ممالک لبنان، شام، عراق اور یمن سمیت مشرق وسطیٰ کے کئی ممالک میں جاری تنازعات میں حریف دھڑوں کی حمایت کرتے آئے ہیں۔ ایران جہاں یمن میں حوثی باغیوں کی حمایت کرتا ہے، وہیں سعودی عرب ان باغیوں کے خلاف فضائی حملے کرتا ہے۔ مگر ان تمام تر تنازعات کے باوجود اب ان دونوں ممالک نے ایک دوسرے کی جانب دوستی کا ہاتھ بڑھانے کا عزم کا غیر متوقع اعلان کیا ہے۔ مگر اس اہم پیش رفت کا مطلب کیا ہے؟ اس سوال کا جواب جاننے سے قبل سعودی عرب اور ایران کے سرد مہری اور دشمنی پر مبنی تعلقات کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ دوستو، سعودی عرب تسلسل کے ساتھ یہ الزام عائد کرتا آیا ہے کہ یمن کے حوثی باغی ایران کی پشت پناہی کے باعث سعودی سرزمین پر حملے کرنے میں کامیاب رہے ہیں۔ سعودی عرب جن بڑے حوثی حملوں کی بات کرتا ہے، ان میں سب سے سنگین حملہ 2019 میں تیل تنصیبات پر ڈرون اور میزائل کی مدد سے ہونے والا حملہ تھا۔ اس حملے میں جانی نقصان کے علاوہ آئل پلانٹس کو بھی شدید نقصان پہنچا تھا، اور اس کی وجہ سے سعودی تیل کی پیداوار بڑی حد تک متاثر ہوئی تھی۔ سعودی عرب نے اس حملے کا الزام براہ راست ایران پر عائد کیا تھا، لیکن ایران نے ان الزامات کی تردید کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں۔ سفارتی تعلقات کی عدم موجودگی میں گزشتہ 7 برسوں کے دوران ایران اور سعودی عرب کے درمیان کشیدگی کم کروانے کے معاہدے تک پہنچنے کی متعدد کوششیں کی گئی، تاہم اس میں کامیابی چین کی ثالثی کے نتیجے میں حاصل ہوئی۔ اس معاہدے کے مطابق دونوں ممالک نے کہا ہے کہ وہ 2 ماہ کے اندر اپنے اپنے سفارت خانے کھول دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ کاروباری اور سیکیورٹی تعلقات کو دوبارہ قائم کریں گے۔ امریکہ نے اس پیش رفت کا خیر مقدم کیا ہے، لیکن احتیاط کا اظہار بھی کیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کی قومی سلامتی کونسل کے ترجمان جان کربی نے کہا ہے کہ بائیڈن انتظامیہ خطے میں کشیدگی کو کم کرنے کے لیے ایسے کسی بھی اقدام کی حمایت کرتی ہے، تاہم ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ دیکھنا باقی ہے کہ آیا وہ یعنی سعودی عرب یا ایران اس معاہدے کے لیے ضروری اقدامات اٹھائیں گے یا نہیں۔ اقوام متحدہ کے سربراہ انتونیو گوتریس نے بھی سعودی عرب اور ایران کے درمیان معاہدے کی ثالثی پر چین کا شکریہ ادا کیا ہے۔ اسرائیلی حکومت نے ابھی تک اس معاہدے پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا ہے، تاہم اسرائیل کے سابق وزیر اعظم نے اس فیصلے کو اسرائیل کے لیے خطرناک قرار دیا ہے۔ دوستو، ایران کے مبینہ جوہری پروگرام کی وجہ سے اسرائیل ایران پر زیادہ سے زیادہ بین الاقوامی دباؤ ڈالنے کا حامی رہا ہے۔ دوستو، ایران اور سعودی عرب کے درمیان ہونے والے اس معاہدے نے مشرق وسطیٰ سمیت پوری دنیا کو حیران کر دیا ہے، کیونکہ اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ یہ دونوں ممالک ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے۔ دونوں کے درمیان تاریخی طور پر گہرا عدم اعتماد پر مبنی رشتہ رہا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں دونوں ممالک ایک دوسرے کے سخت مخالف رہے ہیں۔ سعودی عرب نے یمن میں جلاوطن حکومت کی حمایت کی ہے، اور ایران نے حوثی باغیوں کی حمایت کی۔ نہ صرف یمن بلکہ لبنان، شام اور عراق جیسے ممالک میں بھی دونوں ایک دوسرے کے خلاف کھڑے دیکھے گئے ہیں۔ ایران اور سعودی عرب 2015 میں اس وقت آمنے سامنے آئے تھے جب مکہ میں حج کے دوران بھگدڑ مچنے سے 139 ایرانی زائرین ہلاک ہو گئے تھے۔
ایران نے سعودی عرب کی حکومت پر بے حیثی کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ اس معاملے کو عالمی عدالت انصاف میں لے جائے گا۔ اس کے اگلے برس یعنی 2016 میں سعودی عرب نے ممتاز شیعہ عالم نمر النمر سمیت 47 افراد کو دہشت گردی کے الزام میں پھانسی دے دی۔ اس اقدام کے نتیجے میں مظاہرین تہران میں سعودی عرب کے سفارت خانے میں گھس گئے اور اس واقعے کے بعد سعودی عرب اور ایران کے سفارتی تعلقات ختم ہو گئے تھے۔ واضح رہے کہ اس سے پہلے جس طرح کے واقعات ہو چکے ہیں، اس کے تناظر میں ان دونوں ممالک کو ایک دوسرے پر بھروسہ نہیں ہے، لیکن دونوں کے درمیان عالیہ معاہدے کے بعد ہم یہ فرض کر رہے ہیں کہ وہ خطے کی اصل سیاسی حقیقت کو سمجھتے ہیں۔ دونوں چاہتے ہیں کہ وہ ایک خطرناک علاقے میں رہ رہے ہیں اور بہتر ہے کہ اگر وہ یہاں اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں تو باہمی دشمنی چھوڑ دیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کاغذ پر کیا گیا یہ معاہدہ زمینی سطح تک کہاں تک پہنچ پاتا ہے۔